سر اس وقت حکومت جو ہے وہ ڈرا کر مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے یا پی ٹی آئی دھمکا کر کرنا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ پھر ملیں گے کیسے نا، سوال تو پھر یہی آ گیا۔ سوال یہ تو ان کے اوپر منحصر ہے نا۔ اب کوئی سلسلہ جاری ہے، بات چیت ہو رہی ہے، تعطل آیا تھا بیچ میں، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہ آپ میدان میں نکلیں اور دھرنا دیں اور سمجھیں کہ حکومت ختم ہو جائے گی یا ہر چیز زیر و زبر ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ نہیں، اور ہسٹری بھی یہی ہے پاکستان کی، اور اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ دھرنا طول پکڑ جائے کسی ایسی جگہ یہ لوگ جا کے بیٹھ جائیں، اچھا، جہاں ان کو کہا آپ بیٹھے رہیں، اور بشرا بی بی بھی بیٹھی رہیں ساتھ میں، بھی بیٹھی رہیں۔ بھائی آپ دیکھیے کہ سردی کا موسم ہے اور دوسرے لوازمات بھی پورے کرنے ہیں، 10,000 20,000 30,000 آدمی جو ہیں وہ جم کے نہیں کہیں بیٹھ سکیں گے۔ تو ایک تو صورت یہ بھی ہے نا کہ آپ پرامن طریقے سے احتجاج کریں اور حکومت بھی کہے کہ آپ احتجاج کر لیں، لیکن اب سوال یہ ہے کس جگہ بیٹھیں گے، کیسے بیٹھیں گے، اور اگر وہ آگے جانے کی کوشش کریں گے زبردستی تو پھر کیا ہوگا۔ اب بہت سے سوالات ایسے ہیں جن کا جواب وقت دے گا۔ اس وقت تو آپ دیکھیے کہ ہمارے بھائی جو فواد چودھری ہیں جو بڑی شدت سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے اور اپوزیشن کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے اور حکومت کو پہل کرنی چاہیے، حکومت کی ذمہ داری۔ ان کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک خان صاحب نے ان کے فیصل چودھری صاحب تو ان کے حضور جو ہے حاضر ہوتے ہیں، وہ تو حاضر ہوتے ہیں، وکیل، لیکن ابھی فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کو اذن باریابی نہیں مل سکا، دروازے نہیں کھلے ابھی، دروازے ابھی نہیں کھلے۔ تو اگر یہاں دروازہ نہیں کھلا تو بڑے دروازے آسانی سے کیسے کھلیں گے؟ تو پھر سر احتجاج میں کس حیثیت سے پھر وہ شریک ہوں گے؟ کارکن یہ فواد چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں میں شامل ہو جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا۔ وہ تو اپنے طور پر تو شریک ہے نا، وہ ابھی ان سے تعلق ہے، نگاہوں سے نگاہوں تک۔ اچھا، کسی دن مسکرائیں گے، کسی دن بات بھی ہوگی۔ تو ان کا تو خیال یہ ہے دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے۔ کل علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں خبر آئی کہ وہ غازی بروتھا کے مقام پہ کہنے لگے کہ میں تھوڑا سا وقفہ کر لیتے ہیں پھر چلتے ہیں، تو کارکنان نے ان کو گھیر لیا اور کہا کہیں نہیں جا رہے بھائی آپ، کیونکہ وہ ماضی میں غائب ہو چکے ہیں۔ نہیں، اب دیکھیے ہر ایک کے اپنے معاملات ہیں، لوگ آگے بڑھیں گے۔ ابھی کوئی ایک دن کی کہانی تو ہے نہیں۔ اب وہ تو کہتے ہیں کہ ہم میدان میں رہیں گے، بلکہ کیسے بڑھیں گے، کہاں جائیں گے، کہاں بیٹھیں گے، کیا نتیجہ ہوگا۔ سر وہ جو کہہ رہے ہیں پنجاب سے بھی لوگ نکلیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب نکلیں گے لوگ؟ ابھی آپ دیکھ لیں، انتظار کر لیں۔ اچھا، تو ساری آپ کو سر ایک میں نے آپ سے بات پوچھنی ہے، یعنی جو ہندو جوتشیوں کی طرح ذاچہ کو بنانا چاہتے ہیں۔ سر یہ بتا دیں آپ کہ ریاست کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ کب لبریز ہوتا ہے؟ یہ صبر کے پیمانے تو پھر اپنے اپنے ہیں، عوام کا بھی پیمانہ ہوتا ہے، جو اپوزیشن ہے اس کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے، اور حکومت کا بھی ہوتا ہے۔ تو حکومت کو تو صبر اور جبر دونوں کے درمیان سفر کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، بعضوں کا اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، بعضوں کا دوسروں پہ کرنا پڑتا ہے، لیکن جہاں جبر ہوتا ہے پھر وہاں صبر کا پیمانہ جلدی لبریز ہو جاتا ہے۔ سر فی الحال تو جو نقصان ہوتا ہے وہ عوام کا ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے، کیونکہ وہ وزیر خزانہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی روزانہ 200 ارب روپے کا نقصان، اور پھر جو تعلیمی نقصان ہے وہ الگ ہو رہا ہے، آمد و رفت کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے کی پریشانی، تو نقصان تو سر عوام کا ہی ہو رہا ہے پھر زیادہ سے۔ دیکھیے آپ نے جو احتجاج کے کوئی حدود و قیود تو متعین کیے نہیں۔ اب یہ جو 2013 کے انتخابات کے بعد یہ جو دھرنا ٹیکنالوجی ایجاد کی گئی، اور 2014 میں پھر طاہر القادری صاحب نے، عمران خان صاحب نے دھرنا دیا اور نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹنے کا انتظام کیا، اور کہا کہ ہم انہیں وزیر اعظم کو گھسیٹ کے ایوان وزیر اعظم سے نکالیں گے۔ تو اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو اگر روش چل نکلی تو پھر پاکستان میں کوئی حکومت نہیں چلے گی۔ تو اگر جنرل ظہیر الاسلام جو تھے انہوں نے یہ سارے معاملات جو تھے، حربے جو تھے، یہ حربے انہوں نے آزمائے، اور اس کے بڑے یعنی مکروہ اثرات مرتب ہوئے۔ سر لیکن سب سے زیادہ اس پر عمل تو آج تک پی ٹی آئی کر رہی ہے نا، کر رہی ہے۔ تحریک لبیک نے کیا، دوسری جماعتیں آئیں، اب دھرنا دے کے مطالبات منوانا جو ہے وہ ایک فیشن بن گیا۔ حکومت ختم کرنا دھرنے کے ذریعے سے، کیونکہ دھرنا جو ہے کہ اس میں کتنے لوگ آ جائیں گے؟ ایک کانسٹیٹوینسی میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ ووٹر ہوتا ہے قومی اسمبلی کی۔ صحیح۔ تو اگر آپ 10,000 20,000 30,000 بندے ملک بھر سے اکٹھے کر لیں، 50,000 بھی اکٹھے کر لیں، تو ملک بھر کی نمائندگی تو نہیں کر سکتے وہ، ان کے کہنے پر حکومت تو نہیں ختم ہو سکتی۔ تو یہ ایک حکومت کو چاہیے تھا کہ اسے لیجسلیٹ کرتی، قانون سازی ہوتی، جس میں دارالحکومت میں احتجاج کے لیے آنے والے جو ہیں یعنی ان کو
انہیں ایک قابل تعزیر قابل سزا جرم بنا دیا جاتا ہے صحیح. کہ اس طرح کے جتھے دارالحکومت میں داخل نہیں ہو سکیں گے. ٹھیک ہے. دارالحکومت میں اگر کوئی احتجاج کرنا چاہے گا تو اس کے کوئی عذاب ہوں گے. یہ اگر قانون سازی ہو جاتی تو بہت آسان ہو جاتا. وہی تو ہے وہ جو پپو ایکٹ یا وہ پیسفل اسمبلی ایکٹ وہ جو کوئی بنا ہے. ناکافی ہے وہ. ٹھیک ہے. اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ہر شخص کہتا ہے ہم احتجاج جو ہے ہمارا حق ہے, ہم احتجاج کریں گے. بھئی احتجاج بھی آپ کا حق ہے, دوسرے بھی حقوق ہیں تو جہاں بہ رہے ہیں ان کے بھی حقوق ہیں, ہر شہری کے حقوق ہیں. نہ اپوزیشن کے پاس ویٹو ہے نہ حکومت کے پاس ویٹو ہے. جو حکومت میں پارٹیاں ہیں وہ بھی اپنا وجود رکھتی ہیں. اس لیے بار بار ہم نے اپیل کی ہے بھئی بیٹھ جائیے, ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کر لیجئے اور معاملات کو آگے بڑھائیے. ملک تو ہم سب کا ہے نا. اب دنیا بھر میں پاکستانی جو ہیں اوورسیز پاکستانی وہ بھی ایک ادھم مچائے ہوئے ہیں, اور یہاں پاکستان کے اندر ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اپنا ایک حلقہ